یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور یہ ہم سچے تاجر کی پوڈ کاسٹ میں اس بات کو ہم بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں اس کے اوپر، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ اور کھولیں گے اور اس کے اوپر پھر کسی وقت دوبارہ کریں گے. آپ کو زبردستی پھر میں اغوا کر کے لاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ اس میں اگین دو کیٹیگریز کی بات ہے. اچھا، یہ دو قومی نظریہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان بننے کے ساتھ دو قومی نظریہ مارز وجود میں آیا 1947 میں، اور اسی کو اندرا گاندھی نے پھر اس کا ذکر آ گیا. آج عجیب وہ خاتون ہے، اس کا دوبارہ ذکر آ گیا. اس نے کہا جب 71 کا ڈبیکل ہمارا ہوا تو اس نے کہا میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال کے اندر ڈبو دیا، یعنی اینڈ آف دو قومی. کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریہ 47 میں پیدا ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ دو قومی نظریہ قرآن کے اندر کافرون کے اندر بھی ہے، اور قرآن کے اندر یہ کہ حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان ہے. یہ دو قومیں ہیں، ان کا کریکٹر بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کی انٹیگریٹی یا کریکٹر کہہ لیں، واٹ ایور پرفارمنس، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ الگ الگ ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں کیا ہم صدقات کی کیٹیگری کے اندر ہیں یا ربا کی ہے. ربا ایک بہت بڑا میسو لیول کا فیلڈ ہے. تو دوسری سائڈ پہ اللہ نے قرآن کے اندر جو ہمیں الٹرنیٹ دیا ہے ربا کا، بیسیکلی کیور ہے اس بیماری کا، ربا کا، جس میں آج بہت لوگ، اور انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے، جو سودی کسی نہ کسی سودی کاروبار کے اندر سمجھتے نہیں ہیں. اس کیٹیگری سے نکل آئیں، دوسری میں آ جائیں، صدقات کے اندر آ جائیں. جس طرح رات کو کام کرنا فخر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں مارکیٹ کھلنی 2 بجے، اب وہ ایک روٹین ایسی بنا لی، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ غلط ہے. بالکل بھائی، رات تو تمہیں عبادت کے لیے یا سونے کے لیے دی ہے. اور اسی آیت میں جو ربا والے لوگ ہیں، صاف اللہ بتا رہے کہ وہ ہے ناشکرے والی پارٹی، قدر نہیں کر رہے نا، بے قدرے ہیں. تو آخری اس سیکوینس کے اندر جو میں یہ اکٹھی کر کے کچھ، حالانکہ یہ ٹیسٹ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ صرف یہ سورہ مومنون پوری ٹیسٹ ہے، سارا قرآن اگر آپ پڑھیں تو یہ ہے سٹارٹ ہی ہے نا، لا ریب فیہ، کس کے لیے بھائی؟ ہدی للمتقین. تو یہ ہے، یہ آسان ہے لیکن مشکل بھی ہے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، اور اپنے اعمال جو ہیں وہ ضائع مت کر بیٹھنا، باطل نہ کر بیٹھنا. مجھے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو چھوڑ ہی دیں. کچھ آج کل بڑے انٹلیکچوئلس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن ہی ہمارے لیے بہت ہے، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک پوری ڈومین ہے، وہ ان سے الگ ہو جاتی، پیراڈائم ہے پوری کی پوری. اللہ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں سنک کر کے آپ آئیں گے تو پھر بچیں گے، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا. مطلب اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے ایسے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، ایک آپ کو لا الہ الا اللہ آپ کو نظریہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زندگی کا آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. آج کل ایسے لوگوں سے ویسے بڑا واسطہ پڑا کہ یہ نہیں، یہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے. میں کہی یار جی، خدا کا خوف کو. خیر، تو یہ ساری یہ ہم نے قرآن کی کچھ کسوٹیاں، کچھ ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھے، قرآنی لیبارٹری سے آپ کا تھوڑا سا تعارف کروایا، اور یہ پریلیمنری ہے کہ اس مہینے صرف ہم سیکھ سکیں. ہر 6 مہینے بعد، جس طرح میں اپنے بلڈ ٹیسٹ کراتا ہوں، یا 6 مہینے بعد جسٹ چیک، تو ہمیں میرا خیال ہے ہر مہینے میں کم از کم 1 لیٹرس ٹیسٹ کرنا چاہیے اپنا. ہر روز کریں جی، ہر دن دوسرے دن سے بہتر کرنا ہے تو پچھلے کا کوئی ٹیسٹ کریں گے. تو اسی لیے رات کو سونے سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک، آپ محاسبہ کریں سارے دن کے اندر کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہوئے یا دور ہوئے. آپ کے سارے معاملات، کہ جو نمازیں تھیں میں نے ادا کی، جو صدقات تھے میں نے دیے، جو والدین کے حقوق ہیں، میرے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، میرے آفس کے ہیں حقوق، وہ سارے میں نے ادا کیے نہیں کیے، اور اس طریقے سے میں اللہ سے نزدیک ہو رہا ہوں یا دور ہو رہا ہوں. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. دوسرا، تجدید ایمان کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا
کہ ہماری کس بات سے ہم ایمان کے دائرے سے کہیں دور نکل گئے ہیں. سر میں تو کہتا ہوں تجدید وفا جو ہے نا وہ رشتوں میں بھی بڑی ضروری ہے. اللہ ہم سے دن میں 5 دفعہ تجدید وفا کرواتے ہیں. بالکل اس کو وفاداری سے تجدید کریں. وفاداری سے تجدید وفا بھی وفاداری سے کرنی ضروری ہے. سر جی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے ایک بیس تمہید باندھی, ایک ہم نے ڈسکشن کی ہے, لیبارٹری ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ, لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے سے بہت بڑا سوال آتا ہے کہ یار یہ مجھ سے آج ریلیونٹ کیسے ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا ہماری پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی کہ میں نے ایک سیریز بھی شروع کی, ایک ٹریننگ بنا رہا ہوں میں, نیٹ ورکنگ آف فارگوٹن سنت سے. میں نے نیٹ ورکنگ کے بہت ساری مثالیں نکالی جن میں میثاق مدینہ ایک بہت بڑی, مواخات مدینہ another نیٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, سوق مدینہ از آلسو اے پلیس ٹو نیٹ ورک. لیکن وہ آپ سے جب بات ہوئی تو آپ نے بڑے زبردست مجھے پوائنٹ بتایا. تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے سورہ کہف سے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کو ہم انفارچونیٹلی لوگ جو ہے نا, کیونکہ غلافوں میں سجایا جاتا ہے, تاکوں میں لگایا جاتا ہے والی بات ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے نا اساطیر الاولین سمجھ لے, جو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ پچھلی قومیں بھی یہ کہتی تھی پرانے قصے کیوں سنا رہے ہو. آج ہم تھوڑی سی کچھ ایسے بات کریں گے کہ ہمیں ایسا لگے گا کہ قرآن کل کی بات نہیں, ہمارے آج کی بات کر رہے ہیں, ابھی اس ٹائم جو سب سے ریلیونٹ. جیسے مجھے کوئی بھی کوئری آتی ہے میرے ذہن میں, فوراً میں گوگل کرتا ہوں یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہوں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی چیزیں اتنی ڈھیر ساری آ گئی ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو سب سے پہلے میں قرآن کو ریفر کروں؟ یہ تب ہوگا جب مجھے پتہ چلے کہ یار میرے آج کے لیے سب سے بڑی تو گائیڈنس یہ ہے. یہ بالکل صحیح. تو اس میں نیٹ ورکنگ کی ہم پہلے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ مبارکہ عین قرآن کے سینٹر میں اتار دی ہے. اللہ کے فضل سے کتاب لکھنے کی اللہ نے توفیق دی اس کے اوپر, سورۃ الکہف کے اوپر. تو اس سورت کا نام ہی کہف کیوں ہے؟ ذوالقرنین بھی ہو سکتی تھی, ذوالقرنین بھی ہو سکتی تھی, اور پورے قرآن میں موسیٰ کے نام کی کوئی سورہ مبارکہ, حالانکہ حضرت موسیٰ کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے اس کے اندر, تو اس کا نام موسیٰ بھی تو ہو سکتا تھا. تو اللہ نے کہف کیوں رکھا جس کا مطلب غار ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کی ایک سنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے ایک ایسی اگزامپل کے طور پہ سیٹ کر دیا ہے کہ وہ اخوان الکہف نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اخوان یوسف تھے, یہ اصحاب الکہف. اور عربی آپ کو پتہ ہے کتنی زبردست اور گہری زبان ہے, ایک ایک چیز کو اسپیسیفائی کرتی ہے. And viewers, this is how you do تدبر. آپ ڈائسیکٹ کریں, جب آپ بایولوجی والے پڑھتے ہیں نا وہ ڈائسیکشن کرتے ہیں. آپ جب ڈائسیکٹ کرتے ہیں, میں اس کو سوری بات آپ کی میں نے کاٹ دی, ہم اس کو NLP میں کہتے ہیں ایک سرفیس میننگ ہے, ایک ڈیپر میننگ ہے. تو ہمیشہ ڈیپر میننگ جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ کو پھر اس کو 1 by 1 پڑھنا پڑتا ہے. وہی سنکنگ, آپ نے ان ٹچ ہونا ہے اس کے ساتھ, اور قرآن آپ سے باتیں کرے گا. بالکل اللہ آپ سے بات کرے گا. تو یہ اصحاب کہف جو تھے یہ مختلف ماں اور باپ کی اولاد تھے, یہ ایک والد اور والدہ کی اولاد نہیں تھے. یہ اس طرح مختلف تھے کہ جیسے میرے ہاتھ کی یہ 5 انگلیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یہ 5 انگلیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, لیکن ان انگلیوں میں خاص بات یہ ہے کہ ایک ہتھیلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ ہتھیلی کے ساتھ نہ جڑی ہوتی تو ان کی کوئی اوقات نہیں تھی, بھلے یہ انگوٹھا ہی کیوں نہ ہو. اصحاب الکہف ایک مقصد کے ساتھ جڑے تھے, ان کا مشن ایک تھا. اور آج بھی اگر آپ کا مشن ایک ہو جائے گا تو آپ نیٹ ورکنگ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں نیٹ ورکنگ بھی کس کے ساتھ, برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر. آپ وہ نیٹ ورکنگ کے لیے بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی اور آپ اس طرح کے نیٹ ورک میں گئے. ٹھیک ہے, مطلب آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہ باتیں کر رہے ہیں, جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ ان کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ان کا کمال ہے, یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہمیں یہ نہ وہ آپ کا جملہ جو میں نے چوری کیا ہے, دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ نہ میرا رب حد ساتھی ہے, نہ میرے رب کی کائنات میں ہونے والی, نہ اسباب کی دنیا میں اتفاقات کا گزر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب ہر چیز کسی وجہ سے ہے, all I have to do is take the first step. ایکشن. مشن کو ڈیفائن کر لیں, گول کو ڈیفائن کر لیں. گول آپ کا ڈیفائنڈ ہے نا, آپ کی نیٹ ورکنگ کے پورے کی پوری جو ہے نا آپ کے اندر سے انرجی اوز آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ میرا مشن ہے, یہ دوسروں تک میں نے پہنچانا ہے, یہ میرا بزنس ہے. بزنس کے اندر نیٹ ورکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے سر. ہے, میں آج ایک اور مزیدار چیز بتاتا ہوں. ہمارے نا یہاں اللہ نے یہاں پیچھے ایک آلہ دیا ہوا ہے ہمارے دماغ میں, اسے کہتے ہیں راس, ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم. ٹھیک ہے, اور
یہ کل آپ سے بھی آج بھی آپ نے ذکر کیا لا آف اٹریکشن کا، اور ہم بات کرتے ہیں بومرینگ اور یہ وہ، تو میں یہ چیز تھوڑی سی سائنٹیفکلی سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا مجھے نا کبھی پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی. میرے بڑے بھائی ہوں بلکہ وہ یہ کہتے ہوتے ہیں یار علی تیرے ساتھ بیٹھے تو پارکنگ فوراً مل جاتی ہے. ہوتا یہ راز کا کام کیا ہے؟ راز کا کام یہ ہے کہ میں جس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہوں گا نا، یہ باقی ہر چیز سے میری اٹینشن ہٹا دے گا. بالکل صحیح. اور میرے تمام نیورولوجیکل سسٹم کا فوکس اس کی طرف کر دے گا. تو مجھے پارکنگ نظر آ جائے گی کسی سے بھی پہلے. ہمارا راز کہاں ہے؟ رب پہ نہیں ہے جی، ہمارا راز سب پہ ہے. یس. اور جس کا رب ہے اس کا سب ہے. اگر ہم اس ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم کو ایکٹیویٹ کر لیں ٹو ورڈز، وہ کہتے ہیں نا رب کی رضا، ایک تیری رضا ہے ایک میری رضا ہے، ہوگا وہ جو رب کی رضا ہے. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائیں. ٹھیک ہے، پرسوں چوتھ کی بات ہے، بیگم سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا، مجھے کہنے لگی کہ یہ آپ کی رضا تھی کہ آپ اس فیلڈ میں آگے جائیں، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں کرکٹرز کے ساتھ کام کروں. آپ تو یار میں ویسے سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے جو آپ سوچ رہے تھے، تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ اللہ کے اکراموں میں سے اتنا بڑا کرم ہے کہ میری جو رضا تھی اللہ نے اس کو اپنی رضا میں مجھے ایک ثابت دے بھی دیا. اس کا کنٹراسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہ انجینئر بننا چاہتا تھا، ایگزیکٹلی نہ میں آرمی میں جا رہا تھا. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کے اپوزٹ میں نے کام کیا، لیکن جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہوا اور اس کا فائدہ ہوا. جیسے سیدنا ورنہ یہ شاید تھنکنگ نہ آتی ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانا. اگر میرے ارادے ہی اللہ ان کو تاج پہنانا شروع کر دے، ٹھیک ہے، وہی کامیاب. تو آہستہ آہستہ وہی جیسے آپ نے پہلی بات کی، مسبب الاسباب گم ہو جاتے ہیں. میں اپنے اسباب، اپنے علم، اپنے ہنر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر میں کہوں گا کہ، اور یہ شیطان کا اتنا کمینہ ہے، اس کا اتنا بڑا، وہ آپ سے میں کلواتا ہے. وہ غالباً شیخ کل جیلانی والا واقعہ نا کہ تجھے مجھے لائٹ آئی، اینڈ میں کہتا ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا. میں نے کہا یہ اس سے بھی بڑا حملہ تھا.